بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر واقعی دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ستاروں کے نالج میں اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر انتہائی ایکوریسی کے ساتھ پریڈکشنز کر رہے تھے، اور کیسے نمرود کے ستارہ شناس عالموں نے ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر اس کو پہلے اپڈیٹ کر دیا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو اس انتہائی پاورفل نالج کا بعد میں کیا ہوا، اور آج یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اس طرح۔ آج ہم اس کے متعلق ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ویلیویبل کانٹینٹ لگتا ہے تو اس کو کائنڈلی شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اور مجھے اس چیز کی شیورٹی ہے کہ اب جو ہم باتیں ڈسکس کریں گے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ ہونے والی ہے، حیران کن ہونے والی ہے۔ جیسا کہ 1792 1792 میں ایک فرینچ اسٹرانومر پیارے جوزف نے عراق وزٹ کیا تھا، اور بابل کی سیر کے دوران اس نے ستاروں کے علوم کے متعلق اپنی یادداشتیں اور کچھ باتیں اپنی ڈیلی ڈائریز کے اندر نوٹ کر لی تھیں، اور اسی پیارے جوزف کی وہ ڈائریز بعد ازاں اس کی ڈیتھ کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ لگ گئیں، جنہوں نے فوری طور پر اپنے ایجنٹس کو بصرہ اور بغداد میں بھیج دیا تاکہ آثار قدیمہ کے ان نوادرات اور ریلسکس کو جلد سے جلد لنڈن میں منتقل کیا جائے، جن کی بابت جوزف نے ڈیٹیل سے اپنی ڈائریز کے اندر تحریر کیا تھا۔ لہٰذا 1855 میں 5 بحری جہازوں پر مشتمل وہ تمام تختیاں اور اولڈ ریلسز انہوں نے اس میں لوڈ کیے، اور دریائے دجلہ کے تھرو انہوں نے لنڈن کا سفر شروع کیا۔ لیکن تبھی پائریٹس یعنی کہ بحری قزاقوں نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا، اور وہ 5 کے 5 شپس جو تھے ان کو دریائے دجلہ کی گہرائیوں میں غرق کر دیا گیا۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ان قدیم ریلکس اور 200 تختیوں پر درج علوم سے آگاہی حاصل کر چکی تھی، لہٰذا وہ کسی بھی کاسٹ پہ ان تختیوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، چاہے ان کو جتنی مرضی پے کرنا پڑے۔ لہٰذا برٹش گورنمنٹ نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کی مدد بھی حاصل کر لی۔ مگر ان دا مین وائل فرانس بھی پیارے جوزف کی ڈائری کی انفارمیشن جو اس نے لکھی تھیں ان سے اپڈیٹ ہو چکا تھا، اور انہوں نے بھی انہی تختیوں اور قدیم ریلکس کے حصول کے لیے اپنا ایک مشن دریائے دجلہ پر روانہ کر دیا، جس کو آج ہم فریسنل مشن کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن وہ تختیاں اور قدیم ریلکس کسی کو بھی نہ مل سکے۔ مگر دیکھا جائے تو بلا شبہ ان تختیوں میں کوئی ایسا نالج، کوئی ایسا ٹریئر، کوئی ایسا خزانہ ضرور موجود تھا کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی، ایون کہ 1971 تک جاپان بھی دریائے دجلہ کی ڈیپتھس کے اندر، اس کی گہرائیوں میں ان تختیوں کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہا، مگر فائنلی ان کی محنت بھی بالکل ضائع گئی۔ ویسے اگر میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بتاؤں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بحری قزاق جو کہ نہ بعد میں کبھی نظر آئے، نہ اس سے پہلے اس سائٹ پہ نہ انہوں نے کوئی اٹیک کیا تھا کسی شپ پہ، وہ کسی قسم کے قدرتی محافظ تھے جو یا تو دنیا کے خطرے کی وجہ سے اس علم کی حفاظت پر مامور تھے، اور میں بھی ان علوم کے خطرے کی وجہ سے دنیا کو بچانا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے تختیوں اور قدیم ریلکس سے بھرے 5 جہازوں کو دریائے دجلہ میں غرق کر دیا، جو کہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں مل سکے۔ اور دیکھا جائے تو وہ قدیم ریلکس اور تختیاں تو ہمیشہ کے لیے کھو گئیں، مگر عراق کی سرزمین پر مزید تختیوں اور ان پر موجود علوم کے حصول کے لیے ایک لمبی، ایک طویل لڑائی جاری رہی۔ 1899 میں جرمنی نے ٹیمپل آف مردوک میں ڈگنگ شروع کی، کھدائی شروع کی، اور جو ان کو سیمپلز وہاں سے ملتے گئے وہ ان کو فوری طور پر جرمنی منتقل کرتے رہے۔ اور جب یہ صورتحال
برٹش گورنمنٹ نے دیکھی تو وہ اتنا گھبرا گئی کہ انہوں نے کہ کہیں سارے کے سارے یہ علوم جرمنی ہی نہ لے جائے. 1917 میں انہوں نے اپنی آرمی، برٹش آرمی کو عراق میں روانہ کر دیا. بہرحال فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی جو جرمن اسٹرانومرز تھے، آرکیولوجسٹ تھے، وہ وہاں سے بھاگ گئے اور برٹش آرمی کو وہاں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا. اور دیکھا جائے تو حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے جتنی تختیوں کا ابھی تک آپ سے ذکر کیا ہے یا ان کے متعلق ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، یہ سارا ڈیٹا وہ ہے جو 1987 سے قبل کا ہے، اور 1987 کے بعد میں ملنے والے ڈیٹے کو ابھی تک انہوں نے پبلک ہی نہیں کیا اور پبلک کے لیے ریلیز ہی نہیں کیا کہ اس چیزوں میں کیا لکھا ہے. اور یہ بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے تختیوں کے علوم پر کس حد تک رسائی حاصل کر لی ہوگی. اس کے متعلق ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تک. ویسے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ صدام حسین نے آرکیولوجیکل ریسٹوریشن آف بیبیلون کے نام سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، جس میں اس نے بخت نصر کا 250 کمروں پر مشتمل محل بنوانا تھا. اس کے سب سے بڑا زیورات، ایک میوزیم اور ایک لائبریری، اور بابل کے مشہور ہینگنگ گارڈنز بھی تعمیر کروانے تھے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ 2011 میں مریم موسیٰ نام کے ایک جرنلسٹ نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر ڈیٹیل سے لکھی تھی کہ صدام حسین نے اس میوزیم کے اندر رکھنے کے لیے ان تختیوں جو کہ دریائے دجلہ میں غرق ہو چکی ہیں، ان تختیوں کی ریپلیکاز یعنی کہ ڈپلیکیٹس بھی بنوائی تھیں. اور یہی وہ ٹائم تھا جب 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا تھا، اور ان کے کلیم کے مطابق کہ ہم ادھر سے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے، نیوکلیئر ویپنز جو ہیں، ان کی کھوج کے لیے ہم نے اٹیک کیا. اور جس کے متعلق بعد میں یو کے پرائم منسٹر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اس نے آفیشلی آن ریکارڈ معافی بھی مانگی تھی کہ ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور وہاں پہ ہمیں کوئی بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں مل سکے. اور پرانے بابل شہر کی آرکیولوجیکل سائٹ پر انہوں نے اپنا فوجی کیمپ بنایا تھا جس کو آج ہم ایلپا کیمپ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگلے 2 سالوں تک امریکن اور پولش آرمی نے وہاں تباہی بہت زیادہ مچائی، اور انہوں نے میوزیمز، تختیوں کی ریپلیکاز اور لائبریری کو ٹوٹلی ڈیمالش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اور بعد ازاں 2005 میں اس کو ناقابل مرمت حالت میں عراق کی گورنمنٹ کی آثار قدیمہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا. اسی حوالے سے برٹش میوزیم کے ایک ڈائریکٹر جان کرٹس نے بھی ایک رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک انفارمیشن پبلش کی تھی کہ کس طرح وہ لوگ ایک مسلمان کنٹری کے ساتھ لوٹ مار کرتے رہے تھے. اور اسی کے متعلق امریکہ کے ایک ریٹائرڈ کرنل جان کولمین نے 2006 میں ایک بڑی ہی عجیب سٹیٹمنٹ دی تھی. میں اسی کی زبانی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے ہم اس پر معافی چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی سے دوسرے لٹیروں کو اسے لوٹنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ بات اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ میسج فرینچ، جاپنیز یا برٹش کو دیا تھا جو پچھلے 300 سال سے یہاں پر موجود تختیوں کے علوم کی تلاش میں تھے، یا پھر کسی اور کو. دیکھا جائے تو ان تختیوں پر ایک بہت پاکیزہ علم بھی موجود تھا. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آسمانی صحائف کا علم، کہ جن کا ذکر سورہ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 ورس نمبر 18 اور اس کے علاوہ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 37 دونوں میں کیا گیا، اور ایون سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 ورس نمبر 184 اور سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ورس نمبر 25، کہ جس میں صحیفوں اور علوم کے علاوہ کتاب المنیر کا ذکر بھی کیا گیا، جس کے متعلق ہمارے زیادہ تر مفسرین اور محدثین اور اسکالرز کا یہی خیال ہے کہ کتاب المنیر بھی کسی زمانے میں آسمانی کتاب ہی تھی. مگر میں ایسا آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ آسمانی صحائف جو ہیں یہ کہیں کھو گئے؟ تو سورہ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 ورس نمبر 18 اور 19 کی آیات ملاحظہ فرمائیں کہ یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. اور دیکھا جائے تو یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو ان کی ایک جھلک ہمیں سورہ النجم سورہ نمبر 53 ورس نمبر 36 ٹو 53 میں کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی
کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عہد کو پورا کرنے والے وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کے لیے اس نے خود کوشش کی، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تمام چیزوں کا پہنچنا صرف آپ کے رب کی طرف ہی ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ اسی نے مذکر و مؤنث پیدا کیے ہیں نطفہ سے کہ جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ وہی غنی کرتا ہے اور وہی دولت دیتا ہے۔ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اسی نے پہلے والے عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو کہ جن میں سے کوئی بھی نہ بچا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، اور اپنے ظلم میں وہ بڑے ہی بدترین اور سرکش تھے۔ اسی نے معتقدہ کو الٹ دیا۔ ان تمام آیات مبارکہ سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی دعوت توحید کا ہی پیغام تھا، اور ان ورسز، ان آیات کی طاقت کو آپ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اس دور کے بڑے بڑے بادشاہ جو خود کو ٹائٹل دیا کرتے تھے، جیسا کہ سارگن آف آرکیڈیا کا ٹائٹل کہ جس کو نمرود کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہمیں کسی بھی ٹیبلٹ میں نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو واضح طور پہ نہیں ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں خود کو مشرق و مغرب کا بادشاہ کہلوایا، جس نے خود کو 4 کونوں کا بادشاہ، ایون کہ کائنات کا بادشاہ بھی کہلوایا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو کس طرح بے نام کر کے مار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو خود ایک ٹائٹل دیا تھا کہ جس کا ذکر سورہ النساء ورس نمبر 125 میں آتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، اور اللہ کے دوست کا نام آج بھی زندہ و تابندہ ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا، اور یہ وہی نام ہے جس کو آج بھی 30 کے قریب اقوام اپنا باپ تصور کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو نالج آف سٹارز کا کیا ہوا اس کے متعلق، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائیں گے کہ کس طرح امریکہ نے عراق میں انویڈ کیا اور ان کی مین انٹینشنز کیا تھیں۔ جیسا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تو ان کو وہاں سے کوئی بھی نہیں ملا، مگر ان کی مین انٹینشن کیا تھی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بھی ڈیٹیل سے ویڈیو ہم کوئی الگ بنائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے نیکسٹ نبی یا ان کے پیرلل میں جو نبی آئے ہیں ان کے متعلق ہم ڈیٹیل ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔